بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو کوہرام مچ گیا، جنازہ تیار ہوا۔ ایک بڑے میدان میں جنازہ پڑھنے کے لیے لایا گیا۔ انسانوں کا ایک سمندر تھا جو جنازے کی نماز پڑھنے آیا۔ جب جنازہ پڑھنے کا وقت آیا تو ایک آدمی آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ حضرت نے مجھے ایک وصیت کی تھی، وہ مجمع کو سنانا چاہتا ہوں۔ مجمع خاموش ہو گیا۔ وصیت کیا تھی؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کے اندر 4 خوبیاں ہوں۔ نمبر 1، جس شخص کی زندگی میں تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو وہ میرے جنازے کی نماز پڑھائے۔ تکبیر اولیٰ، پہلی تکبیر، جس کو تکبیر تحریمہ بھی کہا جاتا ہے۔ جب امام نماز شروع کرے اور پہلی تکبیر کہے تو اس کے ساتھ نماز میں شریک ہو جائے۔ حدیث شریف میں ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی اللہ اس کو 2 پروانے عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 1، جہنم سے بری ہونے کا، نمبر 2، نفاق سے پاک ہونے کا کہ یہ شخص منافق نہیں ہو سکتا۔ اتنی فضیلت ہے 40 دن اگر تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے۔ تو حضرت نے اعلان فرمایا کہ جس شخص کی زندگی میں تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو، نمبر 1، نمبر 2، تہجد کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ تہجد کی نماز بڑی فضیلت والی نماز ہے، یہ صالحین کی نماز ہے۔ اس نماز کے بغیر کوئی ولی نہیں بن سکتا۔ تہجد کی نماز تو فرمایا کہ جس کی زندگی پر تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو وہ میرے جنازے کی نماز پڑھائے۔ نمبر 3، کبھی اس کی غیر محرم پر بری نظر نہ پڑی ہو۔ نمبر 4، عصر سے پہلے 4 سنتیں کبھی نہ چھوٹی ہوں۔ جس شخص کے اندر یہ 4 خوبیاں ہوں، نمبر 1، زندگی میں اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو، نمبر 2، تہجد کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو، نمبر 3، کبھی اس کی غیر محرم پر بری نظر نہ پڑی ہو، نمبر 4، عصر سے پہلے 4 سنتیں کبھی نہ چھوٹی ہوں۔ جس شخص میں یہ 4 خوبیاں ہیں وہ آگے آ جائے اور جنازہ پڑھائے۔ مجمع پر سناٹا چھا گیا، لوگوں کے سر جھک گئے، کافی دیر ہو گئی، حتیٰ کہ ایک شخص روتا ہوا آگے آیا اور میت کے چہرے سے چادر ہٹا کر کہا، قطب الدین آپ تو خود فوت ہو گئے اور مجھے رسوا کر دیا، یعنی میرا راز کھول دیا۔ اس کے بعد بھرے مجمع میں قسم اٹھا کر کہا کہ یہ 4 خوبیاں میرے اندر ہیں۔ لوگوں نے دیکھا یہ وقت کا بادشاہ شمس الدین التمش تھا۔ پہلے زمانے کے بادشاہ ایسے ہوا کرتے تھے، حکومتی معاملات بھی چلاتے تھے اور تنہائی میں اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے۔ اگر بادشاہی کرنے والے ایسی زندگی گزار سکتے ہیں تو پھر ہم کیوں نہیں ایسی زندگی گزار سکتے؟ اللہ تعالی ہم